حدیث علماء کی خوبصورتی آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جسے دارالسلام پبلیکیشن نے یہاں ریاض سے شائع کی ہے، فقہی احکام اور مسائل، فضیلت شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ۔ اس کے مترجم ہیں مولانا فاروق اصغر صارم اور تخریج کی ہے مولانا حافظ اقبال صدیق مدنی نے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بیان کیا ہے شیخ صالح الفوزان نے، اور اس مسئلے سے کس طریقے سے آپ کو نصیحت کی گئی ہے اور صحیح طور پر آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ اہل حدیث علماء کی اس خوبصورت مثال کو آپ غور سے سنیے گا۔ شیخ صالح الفوزان یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، پھر دن کے کسی حصے میں اس کا عذر جاتا رہا، مثلا دن کے کسی حصے میں مسافر سفر سے واپس آ گیا، یا حائضہ یا نفاس والی عورت دن کے کسی حصے میں پاک ہو گئی، یا کوئی مسلمان کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا، تو ایسی صورت مجنون تھا اس کو افاقہ ہو گیا، تو یہ تمام لوگ جب روزے کے دن ہیں، جب ان کو افاقہ ہوا ہے تو بقیہ جو دن چھوٹا ہے، اگر 12 بجے ان کا حیض پاک ہو گیا ہے وہ خود اور وہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، یا اسی طریقے سے اگر وہ نصف دن میں اس کا یہ حکم عذر شرعی جاتا رہا، تو شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ اگلے جو بقیہ دن ہیں یا دن کا جو حصہ ہے وہ روزے کی قضا بھی دیں گے، اور یہ جو دن کا بقیہ حصہ ہے اس میں کھائیں پیئیں نہیں۔ لیکن یہاں اس موقف کو ہمارے اہل حدیث علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ مؤلف حفظہ اللہ کا یہ موقف محل نظر ہے، کیونکہ جن پر ابتدائے دن میں روزہ فرض نہیں ہوا ان پر دن کے آخری حصے میں امساک ضروری قرار دینا کیسے درست ہے، جبکہ وہ قضا بھی ادا کریں گے۔ تو یہاں دیکھیں یہ خوبصورتی ہے اہل حدیث علماء کی کہ کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو وہ قرآن و سنت پر پرکھتے ہیں اور اسی پر عمل کرنے کی آپ کو تلقین بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ اہل حدیث دین کو یا احادیث کو، قرآن و سنت کو ویسے سمجھو جیسے اسلاف نے سمجھا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں منہج کھیلتے ہیں۔ منہج کی یہ صحیح تعبیر اور ترجمانی آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی محمد عاقل نے جدہ سے کی ہے۔ امید ہے آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اہل حدیث کی اس خوبصورت علمی خدمت کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔